شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وے آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. ایسی آگ جس کا ایندھن یا تو انسان ہوں گے یا پتھر ہوں گے، اور اس آگ کو بھڑکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کی ذمہ داری لگائی ہے وہ انسان نہیں بلکہ نورانی فرشتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے نہ کر سکتے ہیں. اس آیت کی روشنی میں مجاہد ابن جبر رحمت اللہ علیہ، یہ وہ ہستی ہیں جو 102 کو فوت ہوئے ہیں اور قرآن مجید کی ایک ایک آیت کر کے 3 مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے تفسیر پڑھی. تو اگر آپ آج جتنی تفاسیر دنیا میں موجود ہیں، سب سے اوتھینٹک تفسیر جو ہے وہ مجاہد ابن جبر، سعید بن جبیر رحمہم اللہ، ان کے طریق سے ہم تک پہنچے ہیں. تو اس آیت کی تفسیر وہ کیا کرتے ہیں؟ اوصوا انفسکم واہلیکم بتقوی اللہ وادبہم. اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی تقوی کی وصیت کیجیے، تقوی کے لیے تیار کیجیے، متقی بنائیے اور تقوی ان کے اندر پیدا کیجیے. وَأَدِّبْهُمْ، اور ان کو دنیا میں جینے کا ادب سکھائیے. آج کی اس مبارک مجلس میں میں اپنی گفتگو کا عنوان جو آپ کو بیان کیا گیا ہے اسی کی روشنی میں ترتیب دینا چاہوں گا. اس عنوان کے جو کہ 2 فیزز ہمارے سامنے ہیں: والدین، اساتذہ کا کردار کیا ہونا چاہیے کس چیز میں، اولاد اور شاگردوں میں دین کی محبت پیدا کرنے کے. یہ ایک ایسی اتفاقی بات ہے جس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی کہ جس چشمے سے پانی نکل رہا ہو، جتنا صاف پانی وہاں سے نکلے گا، پینے والے اتنی ہی لذت محسوس کریں. نو ڈاؤٹ جو برتن جتنا صاف ہوگا اس میں ڈالا گیا پانی بھی اتنا ہی صاف ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنی زبان اطہر سے ایک پیغام دیا ہے جس کو میں تھوڑا سا رک کے بیان کروں گا تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئے اور آپ اس کو یاد کریں. انما الاعمال کالوعاء، انما الاعمال کالوعاء. انسانی جتنے ایکشنز ہیں، اعمال ہیں، افعال ہیں، یہ ایک برتن ہے. اذا طاب اسفله طاب اعلاه. برتن جو ہے اس کو کچھ لوگ دھوتے ہیں،
کچھ لوگ اس کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، میں نے اس میں کھانا پینا ہے، میں تو اپنی تسلی کروں گا۔ برتن کا نچلا حصہ جتنا صاف ہوگا، جب اس میں آپ پانی ڈالتے ہیں تو پانی جو آپ کو نظر آئے گا، تہ میں تو نظر نہیں آ رہا، لیکن جب پانی باہر آئے گا اتنا ہی صاف پانی نظر آئے گا جتنا آپ نے برتن کے اندر سے اس کو صاف کیا ہوا۔ وَإِذَا فَسُدَ، اگر وہ نچلا حصہ فاسد ہو گیا، اس میں علائشیں ہیں، صفائی اچھی طرح نہیں ہوئی، فَسُدَ أَعْلَى، تو آپ جتنا چاہیں صحیح پانی ڈال دیں، جب وہ اس برتن میں پانی ڈالا گیا تو صاف پانی بھی گدلا بن کے آپ کو نظر آئے گا۔ اس لیے میں اپنے عنوان کو شروع کروں گا والدین اور اساتذہ سے۔ باپ اور استاد یہ ایک ایسی نعمت ہے، جس شخص کو اس کا اعتراف ہو جائے کہ یہ نعمت ہے، جو شخص اللہ کی اس نعمت کی تکریم، عزت اور اس کے شرف کو پہچان لے، اس شخص کو اللہ تعالی دنیا کے لیے بھی نعمت بنا دیتے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے، آپ بھی سوچ سکتے ہیں، کیا 18 سالہ کوئی مفتی آپ نے دیکھا آج تک؟ 18 سالہ مفتی عبداللہ ابن عباس کیسے بن گئے؟ اس کا راز کیا تھا؟ مجلس میں بیٹھے قراء بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، اور مجلس کو لیڈ کرنے والے عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ لوگ جو اس وقت مجلس شورا میں موجود ہیں، ان کی اعمار، ان کی عمریں کیا ہیں؟ 65، 70، 56، اور فتویٰ جن کا جاری کیا جاتا ہے، جس فتوے کو سننے کے بعد کوئی شخص ایک لفظ بھی آگے سے نہیں بولتا، اس کی عمر 18 سال ہے۔ راز کیا ہے؟ میں اس راز تک پہنچنا بھی چاہوں گا اور آپ کو پہنچانا بھی چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس مفتی کے استاد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کے ادب و آداب کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واش روم گئے ہیں تو بچہ دور سے دوڑا، جلدی سے ابریق لوٹے میں پانی لیا اور دروازے کے پیچھے رکھ دیا۔ کہا نہیں ہے، بلایا نہیں ہے، اس کو سمجھایا نہیں ہے۔ اس ادب کو دیکھتے ہوئے آپ کی زبان اطہر، زبان اقدس حرکت میں آئی اور آپ نے 2 لفظ بول دیے، اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین۔ یا اللہ اس کو قرآن کی تفسیر بھی سکھا دے اور دین کی فہم اور بصیرت عطا کر دے۔ یہ استاد کی دعا تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استاد تو استاد تھے، اور میں موقف اپنا دہرانا چاہوں گا، ہم استاد کو صرف استاد نہیں سمجھتے، اپنا روحانی باپ بھی سمجھتے ہیں۔ کیسے سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے یہ فرمایا ہے، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم دینکم، میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح ہوں۔ اور آگے اس کی توجیہ کیا بیان کی؟ اعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہوں۔ تو جو شخص کسی کو دین سکھاتا ہے اس کا احترام اور اس کی تکریم والد جیسی ہوتی ہے۔ آج زمانہ 100 سال کی 14 کروٹیں لے چکا ہے،
لیکن اس بچے کا نام آ جائے جس کو 18 سالہ میں بچہ کہہ رہا ہوں تو بڑے بڑے مفسرین کی نظریں جھک جاتی ہیں اور لکھتے لکھتے قلمیں رک جاتی ہیں. کس کا نام آیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس. آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھی. کبھی کسی نے ضرور پڑھا ہوگا، پڑھایا بھی ہوگا، سنا ہوگا، سنایا بھی ہوگا، لیکن ہمیں غور بھی ساتھ کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ ان کو یہ کمال ملا کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کی حرص کو دیکھا کہ نہیں اس کو کھانے کی فکر، نہیں اس کو پینے کی فکر، ہر وقت یہ صرف اس بات میں ہے کہ کوئی بات مجھے ملے اللہ کے رسول سے جس کو میں یاد کروں. حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو جاتے اور لوگ گزرتے گزرتے پائے اپنے پاؤں کو مارتے اور کہتے جن ابو ہریرہ، دیکھو ابو ہریرہ جو ہے نا وہ دیوانہ ہو گیا. اور وہ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کے گرے ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی حرص کو دیکھا، جب بھی کوئی بات کرتے سب سے پہلے ابو ہریرہ آ جاتے. باقی بھی لوگ تھے اور باقی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے لیے نمونہ ہیں، لیکن نمونوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عجیب نمونہ بنایا ہوا تھا. پھر کیا ہوا؟ آپ یہ حدیث سن کے ضرور خوش بھی ہوں گے اور حیرت میں بھی چلے جائیں گے. اللہ کے رسول اتنے خوش ہوئے، آپ نے اختیار دیا، ابو ہریرہ دعا تم کرو، آمین میں کہتا ہوں. سوچیے کتنا بڑا امتیاز ہے. ایک ہے دعا کرنا، ایک ہے ابو ہریرہ دعا تم کرو، آمین میں کہتا ہوں. شکرا یا ربی شکرا.